یو این او کی ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں یو این او جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی گئی کہ دنیا کو اکٹھا کریں گے، بات چیت سے فیصلوں کا حل نکالیں گے، لڑائی میں نہیں جائیں گے، جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہم حل نکالیں گے اور ایک سسٹم بنائیں گے کہ جو سبھی کے لیے ایک جیسا ہوگا، جمہوریت کو ہم سپورٹ کریں گے۔ یونائٹڈ نیشن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے ممالک کے اندر جہاں پر بادشاہ تھی، یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد بادشاہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، کیونکہ یو این او نے پریشر دیا اور جمہوریت شروع ہو گئی۔ لیکن کیسی جمہوریت؟ کہ کیا وہ جمہوریت یونائٹڈ نیشن کے اندر خود ہے؟ جنرل اسمبلی دیکھیں تو ہر ملک کا اپنا ووٹ ہے، کیا اس ووٹ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس ووٹ کی بات کریں کہ جنرل اسمبلی چاہتا ہے کسی ملک کے خلاف سینکشن لگائے جائیں، وہ جنگ میں گیا ہے، جیسے رشیا اور یوکرین کی وار ہے، تو رشیا کے اوپر سینکشن لگانے ہیں کیونکہ رشیا جنگ میں گیا ہے یوکرین کے خلاف۔ اب وہاں پر آتے ہیں ویٹو پاور، وہ ممالک جو بادشاہ اس پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اس دنیا کو چلاتے ہیں۔ ویٹو پاور کسی بھی سسٹم کے اوپر جب ایکشن لیا جاتا ہے تو ایکشن ہوتا ہے سیکیورٹی کونسل میں۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ویٹو پاور والے ملک ہوتے ہیں، 5 ویٹو پاور والے ممالک، جن میں انگلینڈ، امریکہ، چائنا، رشیا اور فرانس شامل ہیں، تو یہ ممالک اگر ان میں سے ایک بھی ایگری نہیں ہوگا تو وہ بل پاس نہیں ہوگا، سینکشنز نہیں لگیں گے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ ان دوسرے جو نان ویٹو پاور والے 10 ممالک ہوتے ہیں تو پھر ان کے ووٹ کا فائدہ کیا؟ ان کو سیکیورٹی کونسل میں لانا بھی انہی جو ویٹو پاور والے ممالک ہوتے ہیں انہی نے ہے، کہ جو ان کو پسند آئیں گے ملک وہی سیکیورٹی کونسل میں آئیں گے، ادروائز دوسرا کوئی ملک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اگر بات کریں جو نان ویٹو پاور والے ہیں، تو اگر وہ نان ویٹو پاور والے 10 کے 10 بھی ووٹ دے دیں گے نا کسی کے خلاف، اور نہ جو ویٹو پاور والا ایک بھی ملک ہے وہ ووٹ اس کے خلاف دے دے تو وہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو 5 ویٹو پاور والے تو لازمی ایگری ہونے چاہیے، اور نان ویٹو پاور والے اگر کوئی نہ بھی مانے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جمہوریت تھوڑی چلا رہے ہیں، وہ تو مذاق کر رہے ہیں، اور دنیا کو چلانے کے لیے صرف 5 ملک ہی ہیں، اور وہی دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں، دنیا کو جس طرح چاہیں وہ چھیڑ سکتے ہیں۔ اب ایران نے جنگ شروع کی اور ایران کے خلاف سینکشنز لگ گئے تو ایران کا کوئی تیل بھی نہیں لیتا، حالانکہ وہ تیل ہمیں سستا پڑتا ہے، لیکن وہ نہیں لیں گے ایران کا تیل، کیوں؟ اس کے اوپر سینکشنز ہیں اور روکا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کی بات کریں تو وہ ہر ملک کے اندر اس پنگا لیتا ہے، ہر ملک کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اور ہر ملک کے اندر اپنی من مانی کرتا ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد امریکہ ہے، اور وہ جو امریکہ ہے وہ تنطراتا پھرتا ہے۔ وجہ کہ اس کے پاس ویٹو پاور ہے، جب بھی اس کے پاس کوئی بل آتا ہے اس کے خلاف تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ باقی 4 بھی اگر اپروو کر دے، امریکہ اکیلا ریجیکٹ کر دے تو پھر وہ بل تو ریجیکٹ، امریکہ کے خلاف سینکشن نہیں لگ سکتے۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر؟ تو میری وجہ سے اگر میں اپنے خیالات آپ کو بتاؤں یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے یونائٹڈ نیشن ایک فلاپ تنظیم ہے، جس طرح لیگ آف نیشن تھی۔ ایسی کوئی تنظیم جب تک نہیں آئے گی جس کے اندر ہر ملک کا برابر ووٹ ہوگا، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کے اندر ہو، چاہے وہ جنرل اسمبلی کے اندر ہو، ہر ملک کو برابر پاور نہیں دی جائے گی، تب تک یہ جو دنیا کے مسائل ہیں یہ حل نہیں ہوگا ان کا حل۔ اگر آپ یو این او کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو کب تک؟ 1945 میں یہ بنا تھا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور اب تک اس نے کون سی جنگیں روکی ہیں؟ جب چاہے امریکہ لڑتا ہے، جب چاہے اب رشیا لڑنا شروع ہو گیا ہے، اسرائیل شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس کی جو لابی ہے وہ بہت مضبوط ہے امریکہ کے اندر۔ لیکن دوسری کہاں مسئلے حل کیے ہیں؟ کیا انہوں نے کشمیر اور پاکستان کا جو انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے کشمیر، وہ حل کیا ہے؟ اور اگر دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایڈ فراہم کرتے ہیں، پیس پروجیکٹ کرتے ہیں، ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مین جس کا کام تھا دنیا کے اندر جنگوں کو کنٹرول کرنا اور بات چیت کے ذریعے مشن کو حل کرنا، کیا وہ یہ کر رہے ہیں؟ اور جیسا کہ پاکستان جیسے ممالک ہیں جن کے اندر جمہوریت برائے نام ہے، تو ان کے اندر انہوں نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ادارے بنا دیے ہیں، ورلڈ بینک، تو ہم جیسے ملک ان سے قرضہ لیتے ہیں تو ان کے آگے بول نہیں سکتے۔ تو یہ اس کی ریالٹی ہے یو این او کی۔ یو این او ایک فلاپ تنظیم ہے، یونائٹڈ نیشن بالکل لیگ آف نیشن جیسی ہے۔ یونائٹڈ نیشن دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے چند ممالک کی طرف سے، باقیوں کو پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو بہت بڑے لوگ ہیں جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر، یا جتنے جرنلسٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہاں پر یہ چل رہا ہے سسٹم۔ ہم بھی ملک ہیں، امریکہ بھی ملک ہے، ہمارا ووٹ ایک نہیں ہونا چاہیے سیکیورٹی کونسل کے اندر۔ رشیا، چائنا، انڈیا، سب کا ووٹ برابر ہونا چاہیے سیکیورٹی کونسل کے اندر۔ کیوں؟ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، اگر جمہوریت واقعی ہے، حقیقی لفظوں میں جمہوریت ہے، تو فیصلہ تو اس طرح ہونا چاہیے۔ اور یہ ویٹو پاور کا کیا مقصد ہے؟
کیوں وہ ان ممالک کے پاس ہی پاور کیوں ہے، باقیوں کے پاس کیوں نہیں ہے وہ پاور؟ تو اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں. اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ کیا سیکیورٹی کونسل کے اندر ہر ملک کا ووٹ برابر نہیں ہونا چاہیے؟ جو ویٹو پاور ہے اور نان ویٹو پاور والے کنٹریز، کیا یہ سب برابر نہیں ہونے چاہیے؟ اگر کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو اس کے اندر ہمیں کسی اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پہلے ویٹو پاور والوں کو منائیں، وہ مانے تو ایکشن ہوگا، نہ مانے تو ایکشن نہیں ہوگا. اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں. آپ کی رائے کیا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بارے میں، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.